بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصلی ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ شخص تعریف کا مستحق ہے جو علم کی طاقت کے ساتھ شدت غضب کو زائل کر سکے۔ حرص کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کہ تمہاری طاقت دوسروں سے زیادہ نہیں۔ جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی، یعنی صبر سے کام لیا کرو۔ داناؤں کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر معاشرے کی ہر ایک عورت صلح رحمی کا ذہن بنا لے تو یہ معاشرہ بہت جلد سدھر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا اتفاقی اور محبت اور الفت کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ صلح رحمی کی کمی ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی کبھی تھوڑی غلط فہمی اور غلطی رشتوں میں دراڑ ڈالتی ہے، اس لیے یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ دوستی اور دل کے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے، بے شک بچے کی عمر کتنی ہی ہو۔ زیادہ قسمیں کھانے والا زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوشش کرو کہ گفتگو کی ابتدا تمہاری طرف سے نہ ہوا کرے اور تمہارا کلام جواب بنا کرے۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ کسی جاہل یا کم عقل شخص کو سمجھاتے وقت یہ خیال مت کرو کہ تم اس سے کیا کہہ رہے ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اس کا کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے عزیز و اقارب چھوٹ جانے کا۔ انسان اگر زبان کے استعمال کی بجائے دماغ کا زیادہ استعمال کرے تو بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ قدرت نے انسان کو اگر اچھی عقل و شکل عطا کی ہے تو انسان کو اس کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس دائرے سے باہر نکلے گا تو ہر محفل و سوسائٹی سے باہر نکل جائے گا۔ بے عزت انسان کی زندگی گندگی کے اس ڈھیر کی مانند ہے جہاں پر صرف جانور ہی کچھ تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تنگ دستی و تنگ نظری معاشرتی ناہمواری پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔
ایسی قومیں جو قانون فطرت کو رونتی ہوئی بے حسی کی شاہراہ پر سر پر دوڑتی چلی جائیں، بالآخر اندھے کنویں میں گر جاتی ہیں۔ غربت و افلاس انسان کے وقار اور اعتماد کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ حق تلفی و ناانصافی ایسے ہی قابل نفرت عوامل ہے جیسے کسی مسلمان کے نزدیک حرام گوشت کا لقمہ۔ جہالت اور افلاس ترازو کے دو ایسے پڑلے ہیں جو اگر متوازی ہو جائے تو کفر کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ ملزم کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل وہ اتنا ضرور سوچے کہ ایک دن اسے بھی کسی ملزم کی طرح ایک بڑی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ زیادہ عقل مند بننے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ سچائی انسانیت کا حسن ہے۔ نیک نامی انسان کا زیور ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتی ہے۔ نادان لوگ دل کا چین لٹا دیتے ہیں دولت کے لیے، جبکہ دانشمند لوگ دولت لٹا دیتے ہیں دل کے چین کے لیے۔ یاد رکھو، جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، انہیں سننے کی تکلیف نہ دو۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ جو شخص نصیحت مان لے وہ بعض اوقات نصیحت کرنے والے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ آسمان پر نظر ضرور رکھو، پر یہ نہ بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ بخیل کے اندر وفا نہیں ہوتی، حاسد کو کبھی راحت نہیں ہوتی، تنگ دل کا کوئی دوست نہیں ہوتا، جھوٹے میں مروت نہیں ہوتی، بد اخلاق کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے